السلام علیکم۔ سنی ایسی قوم ہے جو سچ چھپاتی ہے آپ سے۔ میں ایک سنی ہوں، لیکن آج میں آپ کو ننگا سچ بتاؤں گا۔ دو باپ بیٹوں کو بڑی تکلیف تھی، علی سے اور اس کی اولاد سے۔ حسین کو قتل کس نے کیا؟ یزید۔ کون تھا گورنر؟ عبداللہ بن زید۔ عبداللہ بن زید کو پہلی دفعہ گورنر بنایا معاویہ، بادشاہ معاویہ نے خراسان کا۔ بعد میں یزید نے اس کو بنایا شام کا۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے حسین کی شہادت کے بعد ان کا سر جب ٹرے میں لایا گیا، ٹوٹل بے حرمتی کی، ناک میں تیلیاں ماری اور ساتھ میں یہ بھی بغیرت نے کہا۔ اس کی شکل تو بالکل نبی محمد جیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو اتنی نفرت کی حسین سے، کم از کم احترام تو کر لیتے ان کی شکل کا۔ روایت میں یہ آتا ہے بالکل ان کی شکل نبی ڈٹو کاپی تھی، 100%۔ صحیح بخاری 3748 آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری 3748۔ اس کو ذرا احساس انسان کو آیا میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ صحابہ کہتے ہیں، ہم صحابہ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن صحابہ کی اولادوں نے یہاں پہ کارنامے کیے۔ معاویہ، میں اپنے منہ پہ کالک ملوں گا اگر آپ یہ بول دیں یہ حدیث سے جھوٹی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم 4776۔ معاویہ بے گناہ لوگوں کو مارتا تھا، بے گناہ مسلمانوں کو۔ صحیح مسلم 4776۔ اگر میں بول نہیں رہا ہوں حدیث میں پیش کروں گا، بے گناہ مسلمانوں کو مارتا تھا معاویہ۔ نمبر 2، معاویہ گستاخ رسول۔ او دیوبندی، او سلفیو، او اہل حدیثو، مجھے بولو میں غلط ہوں، کیا معاویہ گستاخ رسول تھا کہ نہیں؟ اگر نبی جس کو بلائے، اگر چلے میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں، آپ کے والدین بلائے، بیٹا پانی دینا، آپ بولے میں بیزی ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، پھر آپ بولے نبی نے بولا معاویہ کو بلاؤ، کوئی بات کرنی۔ معاویہ کہتا میں کھانا کھا رہا ہوں، پھر نبی نے بولا معاویہ کو بلا، معاویہ نے پھر پیغام بھیجا میں کھانا کھا رہا، پھر بولا معاویہ نے بولا میں کھانا کھا رہا ہوں، پھر نبی نے بدعا دی۔ اب بتائیں نا، صحیح مسلم 4776 میں بدعا لکھی ہوئی ہے، نبی نے بدعا دی تیرا قیامت تک پیٹ نہیں بڑھے گا، یہ نبی کی بدعا ہے۔ تو کہا جاتا ہے پیٹ اتنا ان کا بڑا ہو گیا کہ انہیں چلنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ہم لان تان نہیں کریں گے لیکن سچ بتائیں گے۔ معاویہ بے گناہ لوگوں کو مارتا تھا اور معاویہ ایک گستاخ رسول تھا۔ صحیح مسلم 268، صحیح مسلم 268، معاویہ گستاخ رسول تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، معاویہ بے گناہ مسلمانوں کو مارتا۔ سنی کی حدیث سے میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی، بے گناہ لوگوں کو مارتا تھا، وہ گستاخ رسول تھا۔ اس کے علاوہ عمر کا بھی گستاخ تھا۔ شیعوں کو گولا مارے نا، آپ تو کہتے ہیں شیعہ عمر کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کا اپنا پیو معاویہ عمر کا گستاخ تھا۔ عمر کے بیٹے کے سامنے کہتا معاویہ ان کی اولادوں سے زیادہ میرا حق خلافت پہ، کہنے کا مقصد عمر کے بیٹے کو کہہ رہا، مطلب تیرا باپ عمر سے زیادہ میرا حق تھا خلافت پہ، عمر رضی تعالیٰ عنہ۔ تو اب ایسے انسان کا دفاع کر رہے ہیں، ایسے انسان جو علی وہ جب عمر اور ابو بکر نے ہاتھ مانگا فاطمہ کا، ابو بکر نے پہلے مانگا نکاح کے لیے، پھر عمر نے مانگا، نبی نے انکار کر دیا۔ 100 وجوہات ہو سکتی، عمر ہو سکتی، باقی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب علی نے مانگا تو انکار نہیں کیا گیا۔ ہم عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی کرتے ہیں، عثمان سے بھی کرتے ہیں، ان سے بہت زیادہ مس ہینڈلنگ ہوئی، جو اپرائزنگ تھی وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم علی سے بھی کرتے ہیں۔ علی کے خلاف میدان جنگ میں اترا یہ وہ معاویہ، وہ معاویہ جس نے حسن کو زہر دیا۔ 5 خلیفہ تھے، یہ 4 نہیں تھے، 5واں تھا حسن، 6 مہینے ان کی خلافت رہی، اس کے بعد بادشاہ شروع ہوئی۔ میں نے آپ کو بتا دیا ابے کے کارنامے، مسلمانوں کو مارنا، نبی کا گستاخ،
ٹوٹل بدماشی کرنی، عمر کا گستاخ، اور بے گناہ لوگوں کا مال کھانا. صحیح مسلم 4776 سنیوں کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا شیعوں کو گولا مارے، میں سنیوں کی بات کروں گا یہاں پہ. اور یزید، اب یزید پہ آئے. یزید ابن معاویہ، مطلب اس کا نام تھا یزید ابن معاویہ، اور معاویہ کی اولاد. یزید نے اپنا گورنر کا فل پاور دی عمر ابن زیاد. عمر ابن زیاد کا کمانڈر تھا عمر ابن سعد. کہا جاتا اس نے پانی بند کیا، اس نے پانی بند کیا حسین کا. جس کو شرم نہ آئی، اس کو شرم نہ آئی، اس کی یہ اوقات. حسین وہ جنت کے سرداروں کا سردار، مطلب لیڈر ہوگا نوجوانوں کا. حسین وہ جس کے لیے نبی ٹر اٹھتے تھے. شرم نہ آئی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی پر لعنت بھیجیں، معاویہ پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لعنت بھیجیں، اس کی اولاد پہ تو دبل کے بھیجیں. جہنم کا کتا بولیں، یہ برکت ہے، یہ حدیث ہے. جہنم کا کتا، خوارجی جہنم کا کتا، دبل کے بھیجیں. اور معاویہ اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اس نے اچھے کام بھی کیے، لیکن جو اس نے برے کام کیا، مجھے پتا ہے بے گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، بے گناہ مسلمانوں کا قتل کرنے کی بخشش ہو سکتی ہے، مجھے تو نہیں لگتا. آگے اللہ پوچھے گا اس سے. لیکن آپ اس طرح اس کا دفاع نہ کریں. آپ موقع دیتے ہیں شیعوں کو مچھڑنے کا. آپ دیوبندی وہابی اہل حدیث کی وجہ سے شیعہ مچھڑتے ہیں. جب معاویہ اپنے پیو کا پاگل ہو جاتے، صحابہ محفوظ، کوئی صحابہ کو گالیاں نہیں دے رہا یہاں پہ. یہاں پہ ان صحابوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے نبی کی گستاخی کی، جنہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو مارے، جنہوں نے حسن کو زہر. یہ حسن کی زہر والی یہ 100% اوتھینٹک ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، لیکن کانسپیریسی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، تو کوئی یہ نہ کرے. باقی میں نے سب حدیثوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے، میں اور بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ مرزا انجینئر ود ریسپیکٹ وہ حضرت لگاتا ہے. میں معاویہ کا ایسا گنڈا یا بادشاہ لگاؤں گا، میں کہوں گا اس کی ہمت ہے حضرت کہنا، معاویہ کو رضی تعالیٰ عنہ کہنا. میرے میں ہمت نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے کر لے، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں نے آپ کو ثبوت دیے ہیں. اپنے بڑے سے بڑا عالم لے کے آئے دیوبند کا. ود آل ریسپیکٹ میں ایک ہی عالم سمجھتا ہوں جو انسان ہے، طارق مسعود آ کے کہتے ہیں میں نے جو بے گناہ مسلمانوں کو مارنے والی معاویہ کی حدیث بیان کی ہے، لوگوں کا مال کھانے کی، صحیح مسلم 4776 اور معاویہ کی گستاخ رسول والی حدیث پیش کی ہے جس کے اندر نبی نے بدوا دی معاویہ کو. صحیح مسلم 260A بولتے ہیں یہ حدیث سے غلط ہے، میں معافی مانگ لوں گا. نہیں بول سکتے، آپ کو سچ پتا ہے، سب کو سچ پتا ہے. اگر ہم نے شیعوں کے لیے تبلیغ کرنی ہے، پہلے اپنے گھر کا گن صاف کرنا ہے. شیعہ مچھر نہیں آپ کی وجہ سے معاویہ کے ساتھ وہ باقی سب کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں شیعہ عمر کو گالیاں دیتے. آپ کا اپنا معاویہ عمر کے خلاف کیا کہتا ہے؟ بھلے اس کے باپ سے زیادہ حق میرا خلافت پہ. کیا بات ہے! اس کے باوجود اپنے پیو معاویہ کا دفاع کریں، اس کی اولاد کا دفاع کریں. ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، معاویہ کا سر اٹھایا جاؤ، میں حسین کا سر اٹھایا جاؤں، اور سچ بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ میرے گناہ معاف کرے اور آپ کو بھی ہدایت دے، حدیثیں کھول کے پڑھیں. اگلی بار کسی نے معاویہ کی تعریف کی، اس کو اتنا برا چرا کے منبر کے جمعے کے خطبے پہ گریبان پکڑ لینا اور حدیثیں کھولنا، بولنا چل حدیث کھول، یہ حدیث جو اصلی ہے کہ نقلی ہے، چپ ہو جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہیں پہ رک جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ. میں اتنا ننگا کروں گا آپ کا بڑے سے بڑا عالم سے بات نہیں کر پائے گا. رک جاؤ یہیں پہ. مرزا انجینئر تو بہت سافٹ ہے، وہ آپ کو بیبی سیٹ کرتا ہے، میں آپ کو منجے سے نیچے گراؤں گا. نبی کی کتنی بیویاں میرے اوپر وار کرو گے؟ نبی کی کتنی بیویاں؟ 11. نبی کا ایک بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام، 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. وہ کون سی بیوی سے تھا؟ پھنس گئے نا.
آپ تو 11 بیویوں میں سے گنتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ماں. اوئے ہوئے ہوئے، میں آگے الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا، اتنا گندا کیتا ہے دیوبند کے اندر. ان سے پوچھیں جو نبی کا 2 سال کا بیٹا تھا اس کی ماں اور نبی کا کیا رشتہ تھا. یہ بیوی نہیں مانتے، میں مانتا بیوی تھی، اس کا نام تھا ماریا. یہ 2 بیویوں کو نہیں مانتے، ریحانہ ماریا کو نہیں مانتے. یہ اس کے اوپر نعوذ باللہ لونڈی والا لگاتے ہیں. اگر لونڈی والا لگانا ہے پھر عمر کی وہ حدیث آ جاتی ہے رضی تعالیٰ عنہ، ایک لونڈی عورت ایک عام آزاد عورت کے کپڑے نہیں پہن سکتی. یہ بہت آگے نکل جائے گا، تو اس کا کہنے کا بہت مطلب نکلتا ہے. میں حدیث کو نہیں مانتا، میں مطلب یہ آپ نبی کی بیوی کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں، گستاخ رسول تو آپ ہیں. میں بیوی مانتا ہوں، ماریا بیوی تھی، امی ماریا بیوی تھی، امی ماریا بیوی تھی. اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جائیں پوری 11 بیویوں کا نام گنائیں، ان سے ماریا ریحانہ کا نام ہی نہیں ہوگا. پوچھیں ابراہیم علیہ السلام. اور یہ ماریا وہی ہے جس کے اوپر تومت لگی نعوذ باللہ سے بدکاری کی. نبی نے بولا علی جاؤ پتہ کرو. جب علی نے پتہ کیا، علی نے ماریا کے پاس نہیں بھیجا، اس آدمی کے پاس بھیجا جس کے ساتھ لگی تھی تومت. علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے مولا علی نے فرمایا، اس آدمی کی تو شرمگاہ ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ تومت تھی. آپ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ اپنی تومت بیان کرتے ہیں، وہ بھی بے گناہ تھی، انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا تھا. ماریا کے بھی تومت لگی، وہ آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو ماریا کی تومت ہے وہ بہت سیریس ہے. عائشہ سے اولاد نہیں تھی، ماریا سے تھی اولاد، ابراہیم علیہ السلام. یہ بڑا گند کھلے گا اگر آپ نہ باز ہے اپنے پیو کو بچانے کے لیے. میں بتاؤں گا آپ کے کیسے کیسے عقیدے ہیں، پھر میں یہ بھی عقیدہ بیان کروں گا. یہ بھی عقیدہ آپ اپنی اولاد کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو ننگا کروں گا. ایسے ایسے عقیدے میں نکالوں گا. میں سنی ہوں اور سنی کی کتابیں استعمال کرتا ہوں. شیعوں کی کتابوں میں جاؤں تو بڑا کچھ مل جائے گا. نہیں، میں شیعوں کو بھی تبلیغ کروں گا، کرتا رہوں گا، اور آپ کو بھی کروں گا. اللہ کی راہ میں واپس آئے، ایک اپنے پیو کو بچانے کے لیے. میں رسپیکٹ سے پیار کر رہا ہوں، لعنت نہیں بھیج رہا، لعنت نہیں بھیج رہا، کیونکہ اس کے اچھے کام بھی تھے اور برے کام بھی تھے. لیکن برے کاموں کو نہ چھپائیں، بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ ہمیں ناصر ہو اور مجھے ہدایت دے، آپ کو ہدایت دے اور مجھے موت حق کی دے. اللہ حافظ.